لیکن مفتی کا سرٹیفکیٹ ہم اس وقت تک نہیں دے سکتے جب تک کہ ہمیں اس بات کا اطمینان نہ ہو جائے کہ فتویٰ کے صحیح مزاج و مزاج آپ کے اندر پیدا ہو گیا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ صرف کتابیں پڑھ لینے سے نہیں حاصل ہوتا. یہ فتویٰ کا ایک مزاج ہوتا ہے، اس کا ایک مذاق ہوتا ہے. اس مزاج و مذاق کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ جب ملکہ عطا فرماتے ہیں وہ صرف صحبت سے حاصل ہوتا ہے. جس کی صحبت میں رہ کر بندے نے افتاء کی تربیت حاصل کی ہو، اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ مزاج و مذاق عطا فرماتے ہیں. تو اس لیے ایک تو اس بات پر متنبہ میں اپنے آپ کو پہلے اور اپنے واسطے سے دوسرے حضرات کو کرنا چاہتا ہوں کہ ہم سچی بات ہے کہ مفتی جو ہے وہ بہت بڑا منصب ہے. اتنا بڑا منصب ہے کہ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اور علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو توقیع عن رب العالمین سے تعبیر فرمایا. توقیع عن رب العالمین، کہ جب کوئی مفتی فتویٰ دیتا ہے تو وہ در حقیقت رب العالمین کی طرف سے دستخط کر رہا ہوتا ہے. جو جب انسان سے پوچھا جائے کہ یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے تو وَلَا تَقُولُوا لِمَا أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ انسان کا کام نہیں ہے جو یہ کہے کہ یہ حلال ہے یا یہ حرام ہے. یہ کام تو کس کا ہے؟ اللہ جل جلالہ کا. اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ شریعت میں یہ حلال ہے تو ہم رسول اللہ جل جلالہ کی طرف سے نائب بن کر، اس کے وکیل بن کر ہم دستخط کر رہے ہوتے ہیں. تو در حقیقت اتنا نازک کام ہے، اتنا نازک کام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں اس خطرے سے کہ جب کوئی شخص مستفتی بنتا ہے، سوال کرتا ہے، تو بزرگوں نے فرمایا کہ وہ مفتی کو جواب دینے والے کو اپنے اور جہنم کے درمیان ایک واسطہ بناتا ہے. اپنے اور جہنم کے درمیان ایک واسطہ بناتا ہے کہ میں جہنم میں نہ جاؤں. جو کچھ ذمہ داری ہے وہ اس شخص کے گردن پر ہے. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، امام محمد بن حسن شیبانی رحمۃ اللہ علیہ سے، کہ آپ کو ہم ہر وقت دیکھتے ہیں کہ فکر مند رہتے ہیں، مغموم رہتے ہیں، تو اور ایسا جیسے کوئی آدمی حساس بشاش ہوا کرتا ہے، اس طرح کی کیفیت نہیں ہوتی. یہ میں نے اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے سنا یہ بات کہ امام محمد نے جواب دیا کہ ما بال رجل جعل الناس عنقه قنطرة الى الجنة والنار، کہ اس شخص کا کیا حال پوچھتے ہو جس کی گردن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم اور جنت کے درمیان لوگوں نے اس کو پل بنایا ہوا ہے. اس پل سے گزر کے وہ جنت میں جاتے ہیں اور ساری ذمہ داری اس گردن کے اوپر ہے جو قنطرہ بنی ہوئی ہے، پل بنی ہوئی. تو ایک طرف تو یہ عالم ہے ان حضرات کا، امام مالک کا، امام ابو حنیفہ کا، امام شافعی کا. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی شخص مجھ سے کوئی مسئلہ پوچھتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم دونوں پر پیش کرتا ہوں کہ جواب مجھے جنت میں لے جائے گا یا جہنم میں لے جائے گا. ایک طرف تو یہ حال ہے، اور دوسری طرف فتویٰ کو آج کل ایسا بنا لیا گیا ہے کہ ہر ایک آدمی مفتی بننے کے لیے تیار ہے. میری رائے یہ ہے، آئی تھنک دیٹ دس از حلال اور حرام. ہر ایک آدمی اپنی رائے پیش کرنے کو تیار ہے اور مفتی بننے کو تیار ہے. حضرت شیخ عبد الفتاح ابو غدہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ حضرات سب جانتے ہیں، ایک مرتبہ پاکستان تشریف لائے. ایک مرتبہ نہیں، بارہا آئے ہیں. جب پہلی بار تشریف لائے تھے تو سارے ہمارے بزرگوں سے، والد صاحب سے بڑا گہرا تعلق تھا، بن نوری رحمۃ اللہ علیہ سے، اور بڑا متاثر ہو کر گئے علماء پاکستان سے. جب ایئرپورٹ کے اوپر پہنچے تو کسی نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ نے پاکستان کے لوگوں کو کیسا پایا؟ تو انہوں نے فرمایا بھائی میرا بڑا دل خوش ہوا پاکستان کے تمام لوگوں کو دیکھ کر، خاص طور سے علماء کو دیکھ کر. لیکن ایک میں نے خاص بات دیکھی ہے پاکستان. وہ خاص بات یہ ہے کہ یہاں کا ہر شخص طبیب ہے اور ہر شخص مفتی ہے.
ہر شخص طبیب ہے کہ اگر کوئی شخص کے سامنے بیان کرے کہ بھائی مجھے فلاں بیماری ہوئی ہے تو وہ فوراً ایک دوا بتانے کو تیار ہے کہ جی بھائی فلاں دوا استعمال کرو، اس سے تمہیں فائدہ ہوگا. تو ایک تو ہر شخص طبیب ہے، دوسرا ہر شخص مفتی ہے، اس سے کوئی مسئلے کی بات کرو تو وہ اپنی رائے ظاہر کر دے گا. العیاذ باللہ العلی العظیم. جب تک حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ حیات رہے، میں نے کوئی تحریر حضرت کو سنائے بغیر یا پڑھائے یا ان کو دکھائے بغیر نہ کوئی فتویٰ جاری کیا، نہ کوئی کتاب یا کوئی مضمون شائع کیا. ایک ایک لفظ حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ دیکھا کرتے تھے. تو اس وقت پہلی بات تو یہ عرض کرنی ہے کہ فتویٰ معمولی چیز نہیں ہے، یہ ہر ایک بس کا کام نہیں ہے. اس کے لیے ممارست ضروری ہے اور ملکہ فقہیہ ضروری ہے.